إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال جل شانه في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. حاضرین جماعت، مل اسلام بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلام میں رشتے کی ماں بہنیں، ہر قسم تعریف و توصیف، حمد و ثنا کی بریائی و بڑائی اسی پروردگار خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے انسان کے لیے بے شمار نعمتیں اس دنیا میں مہیا کی ہیں، اور اسی رب العالمین نے بندوں کی ہونے والی لغزشوں کو معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے، بندوں کو رجوع ہونے کی دعوت دی ہے۔ ہزار گناہ کر کے بھی اگر آدمی لوٹتا ہے تو رب العالمین اس کی خطاؤں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ بے شمار درود و سلام پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے آخری نبی و رسول بنا کر کے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کی سیرت اس بات کی طرف ہمیں دعوت دیتی ہے کہ انسان اپنا ہر دم ہر وقت محاسبہ کرتا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ایسے نمونے اور ایسے اعمال اور ایسی چیزیں ہمیں بارہا نظر آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اللہ تعالیٰ کا اللہ العالمین سے استغفار اور اس کو یاد اور توبہ وہ ساری چیزیں کرتے رہے، اور آپ نے صحابہ کرام کی بھی ایسی تعلیم اور تربیت کی ہے کہ وہ صحابہ کرام جن کی سیرت بھی ایسی پیاری جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے موافق، لیکن اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت محمدیہ کے لیے جو بہت زبردست جو پیغام دیا ہے قرآن مجید کے ذریعے سے اور اپنی سیرت کے ذریعے سے، وہ انسان کو ایک پیغام ہی دیا ہے کہ انسان یقیناً گناہوں کا پتلا ہے، خطائیں ہوتی رہتی ہیں، اور خطائیں کبھی بڑی بھی ہوتی ہیں کبھی چھوٹی بھی ہوتی ہیں، لیکن بہترین خطا کار اسے قرار دیا گیا جو خطا کے بعد توبہ و استغفار کرنے والا ہو۔ معزز سامعین و سامعات، محاسبہ نفس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنی ہیں۔ محاسبہ یقیناً انسان کو
ایک صراط مستقیم پر لانے والا ایک اہم چیز ہے، لانے والی ایک اہم چیز ہے، اور محاسبے کی فطرت اللہ نے انسان کے اندر خود پیوست کی ہے۔ انسان دنیا کے بہت سارے معاملات میں جائزہ لینے کی اس کی عادت ہوتی ہے، اس کی فطرت ہوتی ہے۔ آدمی کاروبار میں ہے، محاسبہ کرتا ہے، جانچ پڑتال کرتا رہتا ہے اور بہت زیادہ غور و خوض کرتا ہے۔ آدمی گھر میں ہے، گھر کے معاملات کے اندر محاسبہ کرتا ہے، جائزہ لیتا رہتا ہے۔ زندگی کے ہر گوشے کے اندر انسان جائزہ، جانچ پڑتال، اس کے اندر کیا خرابی ہے، کیا اصلاح کی ضرورت ہے، یہ ساری چیزوں سے متعلق وہ کرتے رہتا ہے۔ لیکن کسی اگر ایک جگہ پر وہ فیل ہوتا ہوا نظر آتا ہے یا کمزور ہوتا ہوا اگر نظر آتا ہے تو وہ اس کی اپنی نیک اعمال یا اس کے نجی جو اعمال ہیں جو اللہ رب العالمین کے یہاں پر پیش کیے جانے والے ہیں اس کے تعلق سے کہیں نہ کہیں اس معاملے میں کوتاہ اور کمزور نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ نفس جو انسان کے اندر ہے وہ بڑا اس کا دشمن ہے۔ اگر اس نفس کا کنٹرول صحیح طور پر صحیح انداز میں اگر وہ کر لے اپنے اندر تو پھر اس کے لیے وہ بہتر سے بہتر چیز اس کے لیے تیار ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نفس کی 3 قسموں کا تذکرہ کیا ہے، نفس لوامہ، نفس امارہ اور نفس مطمئنہ، اسی وجہ سے تاکہ انسان کو معلوم ہو کہ اپنے نفس کا صحیح معنی میں محاسبہ کر سکے اور اپنے نفس کی جانچ پڑتال کر سکے۔ اس سے بڑھ کر کے اور بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایک مسلمان کو یہ سبق سکھایا گیا، یہ پیغام دیا گیا کہ آپ کی اور ہماری زندگی کوئی مشین نہیں ہے کہ آپ اور ہم کوئی نیک عمل یا کوئی کام کرتے 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 چلے جائیں اور کیے ہوئے کاموں کی طرف پلٹ کر کے اور پیچھے مڑ کر کے نہ دیکھیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ بارہا اس بارے میں کہا گیا کہ ہم اور آپ جو بھی کر رہے ہیں اس کی جانچ پڑتال کرتے رہیے، دیکھتے رہیے کن چیزوں کی کمی ہے، کن چیزوں کے وہاں پر ضرورت ہے۔ اور ایک مومن کو یہی پیغام دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کل کے دن تم نے کیا توشہ تیار کر رکھا ہے، کل کے آگے کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کرتے رہو، دھیان دیتے رہو، جانچ پڑتال کرتے رہو۔ اگر یہ چیز نہیں کرو گے ہو سکتا ہے ہمارے بھیجے ہوئے اعمال، ہمارے کیے ہوئے نیکیاں یا بہت ساری اچھائیاں ممکن ہو اسے دیمک لگ جائے، ممکن ہے وہ خراب ہو جائے۔ کیوں؟ اگر اخلاص کی کمی ہوگی، ریاکاری کا اگر شائبہ پایا جائے گا، مختلف اسباب ہوتے ہیں جس کے سبب سے ہم نیک اعمال کر کے بھی وہ اعمال ہمارے ضائع ہونے والے ہو جاتے ہیں۔ لہذا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے محاسبے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے بندے کو اس جانب توجہ دلائی کہ غور و فکر کرتے رہو کہ صرف آپ کو عمل کرتے جانا نہیں ہے، عمل تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن عمل کے ساتھ پیچھے پیچھے مڑ کے دیکھنا بھی ہے کہ آخر آپ نے جو کیا، ہم نے جو کیا ہے وہ سیف ہے یا نہیں ہے، وہ بہتر ہے یا نہیں ہے، وہ اچھا ہے یا نہیں ہے، اس کی کوالٹی، اس کی اچھی چیز اگر اچھی ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں ہے تو پھر نقصان ہوگا۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں ہم اور آپ اس ٹیکنالوجی کی دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ہم کوئی گاڑی خریدتے ہیں، گاڑی لے کر کے چلتے ہیں، ہمارا چلنا پھرنا اس سے ہے، ہم اگر گاڑی کی دیکھ بھال تو ظاہر طور پر اچھی طریقے سے کریں، روزانہ پوچھ کر کے دھو کر کے گاڑی کو نکالیں، لیکن انجن جو اصل جو مین جان ہے گاڑی کی اگر اس کا خیال نہ کریں، اس کی سروسنگ پر دھیان نہ دے، ہوتا کیا ہے تو گاڑی اتنی ظاہر طور پر اچھی ہو لیکن اس کا انجن خراب ہونے سے پوری گاڑی اس کی خراب ہو سکتی ہے۔ لہذا اسی لیے اللہ رب العالمین نے بارہا قرآن مجید میں مختلف انداز سے، مختلف طور طریقوں سے اپنے بندوں کو اس بات پر ابھارا ہے کہ آپ اور ہم جو کر رہے ہیں اس کا جائزہ لیتے رہیں۔ یقیناً آج اس پرفتن دور میں ہم اور آپ جیتے ہیں، ایسے دور کے اندر محاسبے کی اشد ضرورت ہے، محاسبے کی اشد ضرورت ہے۔ اگر محاسبہ اگر نہ ہو تو پتہ نہیں ہم کہاں سے کہاں چلے جائیں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ راوی حدیث میں فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسه والعامل لما بعد الموت، کہ دانا اور سمجھدار وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا، اپنے نفس کا محاسبہ کیا، اور انسان کو سب سے زیادہ ضرورت اپنے نفس کے محاسبے کی، اپنے نفس کے محاسبے کی۔
کیونکہ انسان کی جان کی مین کڑی ہے وہ. اگر وہ اچھا ہے تو سب اچھا ہوگا انشاءاللہ. اگر وہ خراب ہے تو پھر بہت ساری خرابیاں اس کے ذریعے سے پیدا ہو سکتی ہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بات خاص کر بیان فرمائی، کیونکہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں. ہماری زندگی جو زندگی فانی زندگی، اور اس زندگی میں رہتے ہوئے جس کھیتی کو بونا ہے یا جس میں ہمیں صحیح بیج ڈالنا ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا موت کے بعد کے تعلق سے سوچو، اور جو عمل کر رہے ہو وہاں تمہارا سیف ہو، اس بات کی فکر کرو، اس بات کی فکر. اور ایسے آدمی کو کہا گیا کہ ایک دانا شخص ہے، سمجھدار شخص ہے، اور یہ بہترین شخص ہے جس نے نیکی کا کام بھی کیا اور اس کی حفاظت کا اہتمام بھی کیا، اس کی حفاظت بھی کی، اس کی جانچ پڑتال بھی کیا. آدمی کتنے بڑے بڑے گھر بناتا ہے، کیسی چیزیں بناتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے لیے نوکر چاکر رکھتا ہے، اس کے بہت ساری خود ہی خدمت میں لگ جاتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نے اپنے خون پسینے کی کمائی لگائی ہے، اس کے پیچھے محنت کی ہے، اس وجہ سے وہ ان ساری چیزوں کے اوپر توجہ دیتا ہے. آج ہم اور آپ اس دنیا کے اندر دنیاوی معاملات میں محاسبہ کرنے کی بہت عادی ہے، لیکن جب بات ہمیں اپنے نفس کی جب بات آتی ہے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم میں سے اکثر شخص یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ اچھا انسان کوئی اور نہیں ہے، نہ مارکیٹ میں، نہ ایریا میں، نہ علاقے میں، نہ شہر میں. میری عبادت، میری ریاضت، میرا تقوی، میرا فلاں یہ چیزیں سب کچھ انسان کو خوش فہمی میں مبتلا کر کے اسے محاسب نفس سے دور کر دیتی، اور وہ اسی نہج پہ وہ چلتے رہتا ہے. لہذا محاسبے کی ضرورت اور اہمیت ہر زمانے میں ہر ہمیشہ رہی ہے. اسی لیے دیکھیے سبحان اللہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کے بے شمار اس سلسلے میں واقعات ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اس معاملے میں بہت زیادہ نکھر کر کے آتی ہے. اسی لیے آپ کے مشہور الفاظ، مشہور وہ کلمات جو آپ نے جو بیان فرمائے وہ ہمارے لیے بطور نمونہ ہے. جو آپ نے کہا کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اے لوگوں اپنا محاسبہ کرو، اپنا جائزہ لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. کیوں؟ ہمیں معلوم ہے دنیا کے اندر اگر کوئی آدمی اگر وقت پر محاسبہ کر لے تو آگے کے مراحل اس کے آسان ہو جاتے ہیں. اگر دنیا میں اگر محاسبہ نہ کرے تو پھر آگے جا کر کے اس کے لیے بہت سارے مشاکل پیدا ہوتے ہیں. لازمی بات ہے اللہ رب العالمین جس نے مجھے اور آپ کو زندگی عطا فرمائی، تو جب اس نے زندگی دی تو اس کا حساب و کتاب بھی لینے والا ہے، اس سے متعلق باز پرس کرنے والا بھی. آزاد نہیں چھوڑ دیا گیا. دنیا میں جو چاہے آئے کرتے چلے جاؤ، اچھا ہو کہ برا، غلط ہو کہ صحیح، اور کرتے ہوئے چلے جاؤ. نہیں، اللہ رب العالمین اس سے متعلق سوال کرنے والا ہے. اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے مزید فرمایا، کہا کہ جس نے اس دنیا کے اندر اپنا محاسبہ کر لیا، قیامت کے دن اس کا محاسبہ آسان ہوگا. اس کا محاسبہ آسان ہوگا اور اللہ العالمین کا فضل و کرم اس کے ساتھ شامل حال ہوگا. اسی لیے ہمیں دنیا کے اندر وقتاً فوقتاً محاسبے کی اس کڑی کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی فکر کرنی چاہیے. ہم کہتے ضرور زبان سے، ہم سنتے ضرور ہیں، قوان تقاریر کے اندر، مواعظ کے اندر، نصیحتوں کے لیے باتوں کو سنتے تو ضرور ہیں، بات جب عمل کی آتی ہے تو ہم وہاں پر فیل ہو جاتے ہیں. اس لیے سننے اور کہنے دونوں اپنی جگہ ہیں، لیکن جب عمل کی جب باتیں، آدمی وہاں پر بھی اپنے آپ کو مقدم رکھنا چاہیے. کیونکہ موت کے بعد کی زندگی کا جو سفر ہے تنی تنہا ہے، وہاں کوئی میرا آپ کا ساتھ دینے والا نہیں ہے. اس لیے اس دن کی فکر کرنا چاہیے. محاسبہ ہر معاملات کے اندر ہے، معاملات میں بھی ہو، لین دین میں بھی ہو، عبادات میں بھی ہو، اخلاق میں بھی ہو، کردار میں بھی ہو، اور زندگی کے ہر گوشے کے اندر محاسبے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں کہ صرف محاسبہ کا معاملہ کسی خاص گوشے کے ساتھ ہے، نہیں. آپ دیکھیں دنیا دار آدمی سے پوچھئے، اس کی جو دنیا داری کی جو زندگی ہے وہ ہر گوشے کے اندر محاسبہ کرتا ہے، جائزہ لیتا رہتا ہے، اور اس کا بہت ساری چیزیں کرتا رہتا ہے. اور ایک دیندار آدمی سے پوچھئے کہ محاسبہ وہ اپنے اعتبار سے زندگی کے ہر گوشے میں کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایسے ہی آدمی کامیاب و کامران ہوتا ہے. سلف صالحین کے واقعات میں خود عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے مشہور واقعہ ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک موقع پر میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا رہا ہوں
جبکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے. کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہا اے انس رکو ابھی میں آ رہا ہوں, رکو ابھی میں آ رہا ہوں, مجھے کچھ حاجت ہے, کچھ ضرورت ہے, مجھے کچھ حاجت ہے, کچھ ضرورت ہے. اور آپ نے ایک جگہ انہیں ٹھہرا کر کے آپ دور چلے گئے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سمجھنے لگے شاید آپ کو کسی قسم کی قضاء حاجت کی ضرورت پڑی, لہذا آپ قضاء حاجت کے لیے گئے ہوئے. لیکن جب وہاں ٹھہرے وقت گزر گیا, آپ دیکھتے رہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ابھی نہیں آئے, تو آپ ان کی تلاش جس طرف وہ نکلے تھے اسی تلاش میں وہی ادھر اسی راستے پر نکلے تلاش کرتے کرتے. اچانک ایک آواز آتی کانوں میں, اور وہ آواز عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ہوتی ہے, اور وہیں پر آپ رک جاتے ہیں. بیچ میں دیوار حائل ہوتی ہے, دیوار کے پیچھے آپ اس طرف ہیں, انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس طرف رک گئے. اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وقت کا خلیفہ امیر المومنین ہے رضی اللہ عنہ, کہتے ہیں بخ بخ یا عمر انت امیر المومنین فقط, اے عمر تم صرف امیر المومنین ہو اور سے زیادہ کچھ نہیں ہو. یعنی کہ بعض العلم میں لکھا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کچھ اپنے اندر کچھ ایسی بات پیدا ہوئی کہ انہیں لگا کہ تھوڑا سا وہ فخریہ انداز شاید آپ کے اندر پیدا ہوا ہوگا کہ میں تو امیر المومنین ہوں. تو آپ نے اسی بات کو دبانے کے لیے, اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کے لیے آپ نے تنہائی کا رس اختیار کیا اور جا کر کے اپنے نفس کو ملامت کر رہے ہیں, اور دبا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تو صرف ایک اللہ کا بندہ ہے, اللہ نے تیرے کاندھوں پر بڑی ذمہ داری دی ہے خلافت کی. یہ ذمہ داری ہے, یہ عہدہ کوئی شان کے لیے نہیں ہے, کوئی فخر کے لیے نہیں ہے. اللہ اکبر, سمجھنے والی بات ہے. امیر المومنین کون ہیں؟ خلفاء راشدین میں سے ہے, عشرہ مبشرہ میں سے ہے, کتنی ان کے لیے خوشخبریاں ہیں, لیکن اس کے باوجود معاملہ کیا ہے؟ اسی لیے سلف صالحین نے اس بات کا ہر دور میں اہتمام کیا ہے. آدمی زندگی کے ہر گوشے میں, ہر معاملے کے اندر محاسبہ اسے کرتے رہنا چاہیے, محاسبہ اسے برابر کرتے رہنا چاہیے. اسی لیے غالباً امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دانا عقل مند شخص وہ ہے, یعنی وہ آدمی متقی نہیں ہو سکتا ہے, لا يكون عبدا تقيا من يحاسب نفسه, کہ وہ آدمی متقی نہیں ہو سکتا ہے جس آدمی نے اپنا محاسبہ نہ کیا. یعنی متقی آدمی کی صحیح طور پر اگر علامت اگر دیکھنی ہو تو اس کے اندر محاسب نفس کی علامت پائی جانی چاہیے. اور جو آدمی اپنا محاسبہ کرتے رہتا ہے یقیناً اس کا کردار, اس کے اخلاق, اس کی گفتار, اس کی طرز زندگی, اس کے معاملات, اس کی ساری چیزیں, اس کی عبادتیں, ساری چیزیں ان کے اندر ایک الگ نکھار ہوتا ہے, ایک الگ صفت اور ایک الگ حیت اس کے اندر پائی جاتی ہے. اسی لیے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے یہ بات آتی ہے کہ آپ ایک مرتبہ جب خراسان, آپ علم کے حصول کے سلسلے میں جب خراسان گئے, اور آپ نے وہاں جانے کے بعد اپنے کسی وہاں پر مقامی آدمی سے قلم ادھار آپ نے لیا, قلم کو آپ نے ادھار لیا, اور جب علم کا حصول ہو گیا جس مقصد کے تحت آپ گئے, اور وہاں قلم کے ذریعے سے آپ نے جو کچھ علم حاصل کر جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا. اور وہ دور کون سا دور تھا, کون نہ سیارات, نہ فلائٹس, نہ ٹرین, کچھ نہیں, یہی اپنے پیروں سے چلنا ہے, یہ تو جانوروں پر سوار ہو کر کے جانا ہے. لیکن وہ آگے وہاں سے بغداد سے نکل کر کے خراسان سے نکل کے بغداد واپس آ گئے علم حاصل. لیکن ایک قلم جو ہماری اور آپ کی نگاہ میں جس کی کوئی قیمت نہیں, وہ قلم ساتھ لے کر کے آگے اس آدمی کو دینا بھول گئے اور واپس آ گئے. لیکن جب آئے تو جب دیکھا کہ اپنے بیگ کے اندر, اپنے بسے کے اندر قلم واپس آ چکا ہے میرے ساتھ, کہا سبحان اللہ, کہا کہ میں اس قلم کو واپس کرنے کے لیے دوبارہ میں خراسان جاؤں گا. اور اس کے لیے انہوں نے دوبارہ بغداد سے نکل کر کے خراسان کی طرف گئے, صرف اس وجہ سے کہ جس سے میں نے قلم لیا تھا اس کے قلم کو میں واپس کر دوں. کون سی چیز تھی جو انہیں اتنے لمبے سفر پر دوبارہ لوٹنے پر مجبور کیا, کہتے ہیں ان کے شاگرد رشید کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ اپنے خچر کو, جو خچر جو سواری تھی, دوبارہ سفر کر کے خچر پر آپ جو ہے خراسان گئے,
اور جا کے جس کا قلم تھا اس کے حوالے کر کے معاملات ہی لین دین کا معاملہ تھا، ادھار کا معاملہ تھا، ایک قلم معمولی۔ آج ہمارے اور آپ کی زندگی کیسی ہے، ہمارے معاملات کیسے ہیں؟ لین دین کے تعلق سے اگر سوال کیا جائے، آج مجھے معاف کرنا، مسلمان اس معاملے میں بدنام ہے، مسلمان اس معاملے میں بدنام ہے۔ مسلمان سے سودا کرنا، مسلمان سے معاملات کرنا، آج دنیا کتراتی ہے، نفرت کا اظہار کر رہی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے حالات ایسے بنا لیے، ہم نے کبھی جائزہ نہیں لیا۔ ہم نے دنیا داری کے پیچھے، دنیا کے پیچھے اتنا پڑے کہ غیر ہم سے دور ہونے لگا، غیر ہم سے دور ہونے لگا، اپنے بھی ہم سے دور ہونے لگے، وراثت کو قطر قطر کے کھانے والے ہو گئے، لوگوں کے حقوق کو چھیننے والے ہو گئے۔ محاسبہ کہاں ہے؟ محاسبہ کہاں ہے؟ اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، اس بات کی فکر کہاں ہے؟ اللہ کے یہاں جانا ہے، اس بات کی فکر کہاں ہے ہمارے یہاں پر؟ اسی لیے میں نے کہا کہ زندگی کے ہر گوشے کے اندر محاسبے کی اشد ضرورت ہے۔ اسی لیے آج نوجوان ہمارے سامنے موجود ہیں، ہم اور آپ دیکھیں، نوجوانوں کی زندگی دیکھیں، اور ہم سے گزرے اسلاف میں تو بہت سے ایسے واقعات ہیں جو ہمیں محاسبے نفس بلاتے ہیں۔ ایک واقعہ مختصر سا ایک حالیہ زمانے کے شخص کا میں سنانا چاہتا ہوں۔ محمد علی کلے، بہت مشہور باکسر، جس کے بارے میں اس کا ایک مشہور جملہ ہے، ایک مشہور بات اس کے بارے میں مشہور ہے۔ جب اس نے اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے اپنے نفس کے محاسبے کے لیے ترکیب کا اس نے راستہ اختیار کیا۔ کون سی ترکیب تھی؟ ترکیب کا راستہ یہی تھا اس کے محاسبے کے لیے، کہتا ہے کہ میں سگریٹ تو نہیں پیتا ہوں، لیکن مگر جیب میں اپنے ہمیشہ ماچس رکھا کرتا ہوں، اپنے جیب میں ہمیشہ ماچس رکھا کرتا ہوں۔ مقصود کیا ہے؟ خود کہتا ہے وہ محمد علی کلے کہتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ جب یہ میرا نفس مجھے گناہ پر دعوت دیتا ہے، میرا نفس گناہ کی طرف بھٹکتا ہے، میں ماچس کی تلی جلاتا ہوں اور جلا کر کے انگلی رکھتا ہوں، جب گرم لگتا ہے تو انگلی ہٹا دیتا ہوں اور پھر اس نفس سے سوال کرتا ہوں، اے محمد علی کلے، آج اس دنیا کے اندر تو ایک معمولی سی ماچس کی ایک تلی کی آنچ جو بہت معمولی ہے، اس کو تو برداشت نہیں کر سکتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں پر اگر تجھے جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس آگ کو تو کیسے برداشت کر سکے گا؟ کیسے تو برداشت کر سکے گا؟ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اعمال اور کردار کے اندر محاسبے تعلق سے ہماری زندگی کب تھی جا رہی، ہماری زندگی کے لمحات کرتے آ رہے، کون کب تک رہنے والا کسی کو کوئی خبر نہیں۔ سال گزر گیا، نیا سال شروع ہوا، لوگ شراب، کباب اور بہت نرالا انداز سے استعمال کرتے ہیں، لیکن ایک مومن کو یہ پیغام دیا گیا کہ آپ کی زندگی سے ایک لمحہ ختم ہو گیا اور ایک قدم آپ کا قبر کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، آپ کا قدم قبر کی طرف بڑھتا جا رہا ہے اور موت کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ اس طرف دھیان دینے کی ہمیں تعلیم اور شریعت مطہرہ نے دی ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں زندگی کے ہر گوشے میں محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، چاہے اخلاق کے معاملے میں ہو، عبادات کے معاملے میں ہو، معاملات کے معاملے میں ہو، جس معاملے میں بھی ہو، اگر جہاں پر محاسبے کی ضرورت ہے ضرور کرنا چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اور اس کو اپنا وتیرہ بنانا چاہیے، کیونکہ مذہب اسلام نے ہمیں اس کی طرف شدت سے تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العزت ہم تمام کو نیک توفیق دے، نیک ہدایت دے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى۔ معزز سامعین و سامعات، نفس کے تزکیے کے تعلق سے یا محاسبے کے تعلق سے قرآن مجید میں جیسے کہ ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قد افلح من تزکا، یقیناً وہ شخص کامیاب ہوگا جس نے اپنا تزکیہ کیا، یعنی جس نے اپنا محاسبہ کیا۔ محاسبے کا دوسرا نام تزکیہ بھی ہو سکتا ہے اور تزکیہ طریقہ ہے، لہذا آدمی کو یہاں پر کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ قد افلح، اللہ نے یقینی طور پر کہا یہ پیغام، اگر اس معاملے میں کامیابی کے ساتھ محاسبے کرنے کی عادت اگر اس نے ڈالی ہے تو اس کی کامیابی اس کے مقدر یعنی اس کی کامیابی اس کے مقدر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
اسی لیے اور بھی جگہوں پر اس بات کا حکم دیتے ہوئے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، کہا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے لوگوں یہ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے، یہ معلومتا ہے، تھوڑا سا یہ تھوڑا تو معلومتا ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ یعنی آدمی اگر زیادہ ادھر دل لگایا فریب میں مبتلا ہو جائے گا، دھوکے میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے جس زمین و آسمان بنانے والے نے یعنی اللہ رب العالمین نے خود یہ حکم، یہ پیغام دے دیا ہے، تب تو پھر ہمیں اس جانب بہت زیادہ ہوشیار اور ہمیں متنبع کرنے کی ضرورت ہے۔ محاسبے کی ضرورت کیوں ہے؟ محاسبے کی ضرورت ایک مسلمان کو اس وجہ سے ہے تاکہ وہ اللہ کی رضا حاصل کر سکے۔ محاسبے کی ضرورت ایک مسلمان کو اس وجہ سے ہے تاکہ اس کی آخرت سنور سکے۔ محاسبے کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ ایک مسلمان اپنا مقام جنت کے اندر بنا سکے۔ محاسبے کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ وہ خود دنیا کے اندر امن سکون کے ساتھ رہ سکے۔ محاسبے کی ضرورت ایک مسلمان کے لیے خاص اس لیے ضروری ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے آس پاس رہنے والوں کو بھی امن سکون کے ساتھ جینے کا وہ سلیقہ سکھا سکے اور وہ اپنی جانب سے آنے والی تکالیف سے ان کو محفوظ رکھ سکے۔ مقصود یہی ہے، اگر آدمی محاسبے میں اگر پکا ہو، مضبوط ہو، یقیناً اللہ العالمین کی نگاہ میں محبوب بندہ ہے، اللہ کی نگاہ میں محبوب بندہ ہے اور وہ کامیاب انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن مجید میں بارہا اس جانب کہا ہے کہ ہم تم سے سخت حساب و کتاب دینے والے ہیں اگر تمہارا حساب اگر خطرناک ہونے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر دوسری قوموں کا تذکرہ کیا جن قوموں نے اپنا محاسبہ بھی نہیں کیا کرتے تھے، ایمان بھی نہیں لایا کرتے تھے، نیک عمل بھی نہیں کیا کرتے تھے اور جو ہے بغیر محاسبے کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تہس نہس کر کے رکھ دیا، اللہ نے انہیں تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اسی لیے سلف صالحین کے اندر دیکھیے، اگر آپ اور ہم علم کے میدان سے اگر جڑے ہیں، علم کے میدان سے اگر جڑے ہیں، ایک تابعین میں ایک تابعی کا ذکر آتا ہے، طلحہ بن مصرف رحمہ اللہ بڑے قرآن کے قاری تھے، بہت اچھے انداز سے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ تو وہ بھی بغداد کے رہنے والے تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کی قرأت لوگوں میں بہت مشہور ہو گئی اور ان کے ہاں لوگ قرأت سیکھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ان کے پاس اتنی تعداد ان کے پاس آنے لگی، لوگوں کے ہاں ان کا نام مشہور ہو گیا، سید القراء کہا گیا، یعنی قاریوں کے سردار کہا گیا۔ انہیں قاریوں کے سردار کے لقب سے ملقب کیا گیا زمانے کے لوگوں نے کیا، اور لوگوں کا بڑا مجمع جمگٹا ان کی محفل میں لگا کرتا تھا۔ لیکن جب ان کے کانوں میں یہ بات پڑی کہ لوگ ان کے نام کے آگے سید القراء لگا رہے ہیں لقب کے طور پر، انہیں ہیبت ہوئی، انہیں خوف ہوا، انہیں خوف ہوا کہیں یہ چیز مجھے کہیں تباہ نہ کر دے، مجھے گھمنڈ غرور کے اندر مبتلا نہ کر دے۔ کون ہے؟ تابعین ہیں جنہوں نے صحابہ سے دین سیکھا، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا۔ کہتے ہیں ان کے تعلق سے بات آتی ہے، جیسے ان کو معلوم ہوا کہ ان کو سید القراء کا لقب ملا ہے، لوگ دے رہے ہیں، آپ فوراً اپنی مجلس سے اٹھے، یعنی مجلس برخاست کر دی اور اٹھے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے گئے اور جا کر کے ان کے پاس بیٹھ کر کے قرآن پڑھنے والے ہو گئے، اسٹوڈنٹ کی طرح ان کے پاس قرآن سننے کی وہ محفل سجا لیے۔ لوگوں نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ ہم تو آپ کے پاس قرآن سیکھنے کے لیے آ رہے تھے، ہم تو آپ کے پاس قرآن سیکھنا چاہ رہے تھے، لیکن آپ نے کہا اگر قرآن سیکھنا چاہتے ہیں تو مجھ سے بڑے قاری امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، میں بھی ان کے ہاں بیٹھا ہوں اور آپ ان سے قرآن سیکھو۔ اہل علم نے، سلف نے لکھا ہے ان کے اس واقعے پر کہ یہ اپنے محاسبہ، یعنی وہ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کہیں بہت زیادہ گھمنڈ اور غرور کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں۔ اللہ اکبر! سلف صالحین کیسے تھے، کیسے ان کی یہ سوچ، ان کی فکر، کیسے پاکیزہ خیالات تھے۔ ایک واقعہ، ایک حالیہ واقعہ فضل شیخ عبدالحسیب مدنی حفظ اللہ کے توسل سے ہمیں پڑھنے میں آیا اور ہماری جانکاری میں آیا۔ واقعہ مدینہ منورہ کے بزرگ عالم دین، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں درازی کرے، علم میں برکت دے، آج بھی موجود ہے، فضل شیخ عبدالرزاق البدر حفظ اللہ کے تعلق سے، کہ اگر شاید آپ نے اگر کہیں پڑھا ہو حالیہ دنوں میں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ بات میں آج محاسب نفس کے تعلق سے میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ بڑے پائے کے عالم دین عبدالرزاق البدر حفظ اللہ، جب وہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ جسے مدینہ یونیورسٹی کہتے ہیں اس کے وہ پروفیسر تھے، تو اس موقع پر آپ جب کلاس میں پڑھانے جایا کرتے تھے، کلاس میں رمضان کے موقع پر جب کلاس میں آپ پڑھانے کے لیے گئے، آپ حاضری لے رہے ہیں، کلاس میں حاضری لے رہے ہیں، حاضری لیتے لیتے
ایک نام آیا ہے محمد سیام، ایک نام آیا محمد سیام، سری لنکا کا طالب علم تھا وہ. تو شیخ نے مذاقاً محمد سیام غائب اور صام فنام، کہا کہ روزہ رکھا سو گیا. یعنی آپ نے کہا کہ شاید روزہ رہا اس سے تو شخص سو گیا. آپ کے یہ منہ سے یہ الفاظ نکل گئے. کچھ ہی دیر حاضری لینے کے بعد آپ کو احساس ہوا میں نے اس طالب علم کی غیر موجودگی میں نے بغیر خبرگیری کی ہوئے، بغیر جانکاری کی ہوئی میں نے ایسی بات کہہ دی. شیخ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد شیخ محترم شیخ عبدالرزاق البدر جو ہیں اپنی کرسی پر ہاتھ مارتے ہوئے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر شدت سے پڑھنے لگے. طلبہ محسوس ہوئی کہ آپ کیوں استغفار کا ورد کر رہے ہیں. بہرحال شیخ اس دن کچھ نہیں بولے. دوسرے دن جب کلاس میں آئے تو وہ طالب علم جب آیا کلاس میں، جب حاضری ہوئی، جب اس طالب علم کا نام آیا، شیخ آپ رک گئے وہاں پر. رک کر کے اس طالب علم کو بلایا اور بلا کر کے کہا، اس کو واقعہ سنایا. کل آپ غائب تھے تو میں نے سمجھا شاید آپ سو گئے ہیں، تو میرے زبان سے جملہ نکلا صام فنام تمہارے تعلق سے. مجھے معاف کرنا، مجھے معاف کرنا. طالب علم حیران ہے، کہا کہ خاموش ہو گیا، کچھ نہیں کہا. بڑے استاد ہیں، کیا کہیں؟ کہہ دی ہوں گے. شاگرد اتنا تو حق بنتا ہے، لیکن استاد کا کمال دیکھیے، محاسب نفس کیسے ہے. شاگرد کچھ نہیں کہا. شیخ پوچھے مجھے معاف کیے نہیں کیے؟ ایک مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ شیخ نے سختی سے پوچھا. تب طالب نے کہا کہ شیخ میں نے معاف کر دیا، شیخ میں نے معاف کر دیا. کون سی بات تھی؟ آج ہماری زبانوں سے غیبتیں، چغلیاں، ایک دوسرے کے زمانے میں ہم لوگوں کے اندر فساد ڈالنے کے لیے کتنی باتیں ہماری زبان سے نکلتی. کبھی ہم نے احساس کیا ہے ہماری زبان کبھی بے لگام ہو جاتی ہے، کبھی کسی کی عزت کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں، کبھی کسی کی عزت پر کیچڑ اچھال دیتے ہیں، کبھی کسی کے تعلق سے بری باتیں کہہ دیتے ہیں. کبھی ہمارے دل میں احساس ہوا؟ کبھی ہم نے غور و فکر کیا؟ لہذا یہ محاسب نفس، یہ محاسب ہمارے اسلاف ہیں، جن کی زندگیوں سے ہم سیرت سیکھتے ہیں. آج ہمارے گھروں کے اندر تلخیاں، آج ہمارے گھروں کے اندر بگاڑ، ہماری رشتہ داریوں میں خرابیاں، آج دوست احباب کے اندر دراڑیں. وجوہات کیا ہیں؟ غیبت، چغلخوری، فساد یا دشمن ترازی، بہت ساری مختلف چیزیں ہیں. مسلمانوں محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. لہذا پھر شیخ محترم آگے لکھتے ہیں، چند دنوں کے بعد شیخ نے کتابوں کا گراں قدر ہدیہ اس طالب علم کو کے لیے لایا اور لا کر کے جو ہے اس کو ہدیہ پیش کیا. یعنی کہ سمجھنے والی بات ہے معذر مسلمانوں اور مائیں اور بہنیں، کہنے کی بات دراصل یہ ہے محاسب نفس کی مومن کو ہمیشہ ضرورت ہے، ہر ہمیشہ ضرورت ہے، تاکہ پاکیزگی ہو، تاکہ اخلاق میں درستگی ہو، عبادات ہماری اچھی ہوں، اللہ کی رضا جو حاصل ہو سکے، اللہ کو ہم خوش کر سکے. اگر یہ چیز اگر نہیں ہے تب تو بھی ہم ناکام ہیں. 1000 عبادتیں کر کے، 1000 نیکی کے کام کر کے شاید ہم ناکام ہیں. اس لیے شریعت اسلامیہ نے محاسبے جیسی ایک عظیم شے ہمیں عطا کی ہے، ہمیں عطا کی. اس چیز کی قدر کریں، اس چیز کا اہتمام کریں اور وقتاً فوقتاً اس چیز کے ذریعے سے اپنا جائزہ لینے کی ہم کوشش کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العزت ہم تمام لوگوں کو نیک توفیق دے اور برے اعمال سے، برے افکار سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. رب العالمین ہمیں دنیا و آخرت میں سربلندی عطا فرمائے اور شیطان کے شر، اس کے وسوسے، اس کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اے رب العالمین دنیا میں جہاں کا مسلمان پریشان کے پریشان کو دور فرما دے. اللہ جو مقروض ہیں ان کے لیے قرض کی ادائیگی کو بندوبست فرما دے. اے اللہ جو بے سہارا ان کی مدد فرما دے. اے اللہ جو مظلوم ہیں ان کی غیر سے مدد فرما دے. اے رب العالمین جو بے گھر ہو چکے ہیں اللہ ان کے لیے گھر کا بہترین عطا فرما دے. اے رب العالمین اس ملک کے اندر امن و امان کے ساتھ میں جینے کی توفیق عطا فرما. اے رب العالمین ہمارے خیر کا معاملہ فرما دے. اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما دے. اے رب العالمین اسلام اہل اسلام کو سربلندی عطا فرما. اے رب العالمین اسلام اہل اسلام کو سربلندی عطا فرما. اے اللہ ہمیں اسلام پر صحیح طور پر چلنے کی توفیق دے، صراط مستقیم پر گامزن فرما. اے اللہ ہمارے نوجوان بچوں کی اصلاح فرما. اے رب العالمین ہمیں اپنی اصلاح کرنے والا بنا. اے اللہ جو ہمیں بیمار شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما. اے اللہ جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں موحدین، اے رب العالمین مسلمان نیک مسلمان سب کی مغفرت فرما دے. اے رب العالمین ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.